السلام علیکم. آج پروگرام ہم ایک نئے سیٹ سے کر رہے ہیں. سما ٹی وی اسلام آباد بیورو جو ہے اپنی ایک نئی عمارت کے اندر منتقل ہو گیا اور بہت خوبصورت اور اچھے طریقے سے جو جدید تقاضوں کو ملحوظ خاطر رکھ کے باقاعدہ میڈیا انڈسٹری کی کیا چیزیں مطلوب ہو سکتی ہیں اس کو پیش نظر رکھ کر اس آفس کو ڈیزائن کیا گیا اور ویری سون انشاءاللہ سما کا ہیڈ آفس بھی لاہور میں اس سے بھی ایک زیادہ بہتر اور ایک شاندار اور جدید قسم کا جو دفتر ہے اس کے اندر منتقل ہو جائے گا. تو سما آپ کو پہلے سے زیادہ مؤثر طریقے سے اور زیادہ معتبر ترین خبریں بر وقت پہنچانے کی بھرپور کوشش کرے گا. آج کے پروگرام میں ہمارے پاس دو بڑے موضوعات ہیں. ایک ہے پاکستان کی اکانومی اور ایک ہے پاکستان کی سیاست. اگر تو دیکھا جائے تو دونوں چیزیں آپس میں جڑی ہوئی ہیں, لازم و ملزوم کہہ لیں. پاکستان کی اکانومی نیچے سے نیچے جاتی جا رہی ہے اور اس کو رکنے کی کوئی سبیل نظر نہیں آتی کہ اس کو روکا کیسے جائے. ایک ڈراٹ ہوتا ہے نا, بڑا سخت لفظ ہے لیکن ہم اسی کا شکار ہیں فی الحال. پاکستان کی جو سب سے بڑی ولنریبلٹی یہ تھی کہ پاکستان کے پاس ڈالرز نہیں تھے, امپورٹس بے پناہ تھی, کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بہت زیادہ تھا. اس کو کنٹرول کرنے کے لیے ہم نے امپورٹس کو دبا دیا, روک دیا کہ امپورٹس روک دیتے ہیں, اس سے ہم اس کرائسس سے نکل جائیں گے. لیکن کرائسس سے نکلنے کا بہترین راستہ نہیں ہے. آپ کو ڈالر کمانے پڑیں گے اس مشکل سے نکلنے کے لیے. ہم نے جتنا امپورٹس کو بٹھانے کی کوشش کی اتنا ساتھ ساتھ اکانومی کو دگنی رفتار سے نیچے بٹھاتے گئے. اس سال کی جو گروتھ کی فورکاسٹ ہے 0.29%, عام خیال یہ ہے کہ یہ انفلیٹڈ نمبر ہے. جب سال دو سال کے بعد نمبر ریوائز ہوں گے تو یہ موسٹ لائکلی نیگیٹو میں نمبر ہوگا, کیونکہ لارج اسکیل مینوفیکچرنگ بہت ہی برے حالوں میں, میسیولی اس کے اندر ڈکلائن ہے, نیگیٹو گروتھ ہے, ایکسپورٹس میں ڈکلائن ہے, ریمیٹنسز کے اندر ڈکلائن ہے. تو کوئی بہتری کی کوئی تو صورت نظر آئے کہ لوگوں کو یقین دلا سکیں کہ آپ کو 50% جو فوڈ انفلیشن ہے گوئنگ فارورڈ یہ کم ہو جائے گا. اس کی ابھی تو کوئی صورت نہیں ہے. کیا پوسٹ الیکشن ایسی صورتحال بنے گی؟ اگر گراؤنڈ ریالٹیز کے اوپر نظر ڈالیں تو 9 مئی کے واقعات کے بعد پاکستان تحریک انصاف جس قدر ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے, اور پنجاب کے اندر جو کسی زمانے کے اندر PMLN کی پاور بیس ہوا کرتی تھی, وہاں پر نہ نون لیگ اس وقت سٹرونگ ہے اور 9 مئی کے بعد PTI بھی سٹرونگ نہیں رہ پائے گی, قدم نہیں جما پائے گی. تو کیا صورتحال بنے گی اگر ایک مستحکم سٹیبل سادہ اکثریت سے حکومت سامنے نظر نہیں آتی ہمارے پاس؟ تو ان مشکلات کا حل کون دے گا؟ کیا جو اس وقت ایک سخت قسم کا رویہ اسٹیبلشمنٹ کا اور حکومت وقت کا PDM کا نظر آتا ہے کہ 9 مئی کیا کاروائیاں جو ہو رہی ہیں اس میں PTI کی قیادت ہو, ان کے ورکرز ہو, ان کے اوپر بڑا آئرن ہینڈ کے ساتھ ان کو ڈیل کیا جا رہا ہے, کیا اس کے اندر شفافیت لائی جائے گی؟ بعض ان کے لیڈرز ایسے ہیں جن کی 5 دفعہ ضمانتیں ہوتی ہیں اور پھر پکڑے جاتے ہیں. شہریار افریدی, علی محمد خان اینڈ سو مینی ادرز ابھی بھی جیلوں کے اندر ہے اور یہ معلوم نہیں ہے کہ ان کو کس جرم میں کیا سزا الٹیمیٹلی ملے گی, کیونکہ ایک ایویڈنس ہوتی ہے آپ کے سامنے کہ اس بندے نے چوری کی تھی, پکڑا گیا, اس کی سزا ملے گی. وہ طریقہ کار زیادہ قابل قبول ہوتا ہے. اور وہ پولیٹیکل ورکرز جو 9 مئی کو جنہوں نے اشتعال میں آ کر یا کسی کے بہکاوے میں آ کر آرمی کی بلڈنگ کے اندر جلاؤ گھراؤ کیا, ان کے ساتھ سلوک کیا ہونا ہے. 8-10 ہزار اگر اس ریاست کے نوجوان یا پولیٹیکل ورکرز جو ہیں اس جرم کا شکار ہوں تو کیا ان ساروں کو سزا دینی چاہیے یا ریاست کو ایک پالیسی اڈاپٹ کر کے ان کو پارڈن کرنا چاہیے؟ ان تمام ایشوز کو ڈسکس کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ جو مہمان دونوں بڑی معتبر شخصیات ہیں اسلام آباد اسٹوڈیوز میں صاحب ہیں, سینئر سیاستدان ہیں, اور اس کے علاوہ عابد شیر علی صاحب ہیں, پاکستان مسلم لیگ نواز کے سینئر رہنما ہیں. دونوں کو پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں. فیصل واڈا صاحب, آپ سے آغاز کرنا چاہوں گا. PTI کیا اس کرائسس سے بچ پائے گی؟ عمران خان کا جو لیٹسٹ میں نے انٹرویو دیکھا ہے اس میں انہوں نے ایک بڑا سخت الزام لگایا. انہوں نے کہا یہ فالس فلیگ آپریشن تھا 9 مئی. کچھ لوگ آتے تھے ہمارے ورکرز کو اکساتے تھے, ورکرز کو وہ منع نہیں کر رہے کہ ورکرز ان کے تھے, وہ کہتے ہیں ورکرز تھے, لیکن 3-4 لوگ آتے تھے جلاؤ گھراؤ کا کہتے تھے اور پتہ ہی نہیں تھا چلتا کہ وہ کون ہے اور کام کر کے نکل جاتے تھے. تو یہ سارا 9 مئی فالس فلیگ آپریشن تھا. بہت شکریہ ندیم ملک صاحب. سب سے پہلے تو میں آپ کو مبارکباد دوں گا آپ لوگوں کے نئے آفس کا. بڑا زبردست اسٹوڈیو اور بڑا زبردست بلڈنگ ہے. میں نے علیم خان صاحب سے بھی بات کی, ان کو بھی مبارکباد دی. یہ ان کا سٹائل یہی ہے, جس طریقے کی بلڈنگ اب نظر آ رہی ہے اب لگتا ہے کہ علیم خان صاحب اس کے مالک ہیں. تو آپ سب کو بڑی مبارکباد. دیکھیں ندیم ملک صاحب, سب سے پہلی چیز تو یہ کہ اٹ از ٹو لیٹ. جو اب چیزیں آ رہی ہیں وہ بہت لیٹ ہو چکی ہیں. ٹرین جا چکی ہے, بند گلی میں تحریک انصاف آ پہنچی ہے, جو میں 1 سال سے کہہ رہا تھا, 11 مہینے سے ٹو بی ایگزیکٹ. اور اس کی چابی جو ہے کنویں میں پھینک دی گئی ہے. تو جو کنویں میں چابی چلی جائے تو وہ ملتی نہیں ہے. تو دیر از نو کوشچن اباؤٹ اٹ, دیر از نو ٹو وے اباؤٹ اٹ. تو اب کوئی اس میں کوئی ہیل حجت کی بات اب رہی نہیں ہے. ایف اینڈ بٹ کچھ رہا نہیں ہے اس کے اندر. دس چیپٹر از کلوزڈ. جو 9 مئی کے اندر جو تحریک انصاف کے چیئرمین صاحب آج فرما رہے ہیں یا پچھلے 3 دن سے فرما رہے ہیں یا 3 انٹرویو سے فرما رہے ہیں, وہ اگر اپنی یہی بات
پہلے دن ہی کر دیتے ہیں تو بہت اچھا تھا. پھر انہوں نے ایک اور اسٹیٹمنٹ بھی دی کہ انہوں نے کسی جنرل کے بارے میں کوئی باتیں کی ہیں, انہوں نے کہا مجھے بتایا گیا, میں نے بول دیا, لیکن میرے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے. تو یہ سب جو ریورس ہو رہا ہے وہ بہت دیر ہو چکی ہے. یہ احساس ان کو ایز اے لیڈر, ایک بڑے لیڈر کی حیثیت سے, ایک پاپولر لیڈر کی حیثیت سے, ایک اچھے لیڈر کی حیثیت سے بہت پہلے احساس کر کے آگے بڑھ جانا چاہیے تھا. لیکن کیونکہ وہ جن لوگوں کے گھیرے میں ہیں ان کی باتوں میں چلتے ہیں. کیا عمران ایک بند گلی میں؟ اس پہ تو کوئی چیپٹر, اب اس پہ کوئی ایف اینڈ بٹ رہی نہیں ہے. بند گلی میں, بند گلی چیپٹر کلوزڈ. تو وہ اس کا مطلب ہے ڈسکوالیفیکیشن کا بھی سامنا کریں گے. ڈسکوالیفیکیشن ہو نہ ہو یہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ جتنے بھی ان کے ہمدرد اور بڑے جالے اور جو رکھوالے اور جو آگے مالشیے تھے ان کے, انہوں نے تو آگے اسٹیٹمنٹ دینی شروع کر دی ہیں کہ جی ہم نے سارا کام عمران خان صاحب کی ہدایت پہ کیا ہے, یا پی ٹی آئی کے چیئرمین کی ہدایت پہ کام کیا ہے. تو اگر کوئی قتل میں نے کیا اللہ نہ کرے اور میں آگے کہوں کہ مجھے ندیم ملک صاحب نے کہا ہے, تو پھر تو ساری چیزیں آپ کی طرف چلی جائیں گی. ٹھیک ہے, تو جب آپ کی طرف چلی جائیں گی تو آپ کا تو کوئی رستہ رہے گا نہیں. اور ان کے ارد گرد ہے کون جو ان کے ارد گرد کپڑوں سے بھی قریب ہیں, وہ بھی اس سال کے اینڈ میں نکل جائیں گے ان کے پاس, وہ بھی نکل جائیں گے. پرویز خٹک بھی چھوڑے گا. دیکھیے پرویز خٹک صاحب ایک واحد اچھا نام ہے پی ٹی آئی کے اندر, مخلص نام ہے. اس نے ایک اچھا رول پلے کیا, کوشش کی, ناکام رہا وہ میری طرح, لیکن اچھا آدمی ہے وہ. جن لوگوں نے اسٹیبلشمنٹ سے عمران خان کی صلح کروانے کی بھرپور کوشش کی آخری دم تک, پرویز خٹک کا نام اس میں سر فہرست ہے. یہ اکتوبر نومبر تک جنرل باجوہ سے بھی ملتے رہے. بالکل اس پہ کوئی شک نہیں. اور پرویز خٹک نے ایک اچھا رول پلے کیا, کوشش کی. میری اور پرویز خٹک صاحب کی ایک ہی کوشش تھی, دونوں ناکام رہے. ان میں اور مجھ میں فرق ہے کہ سننے میں آ رہا ہے کہ وہ ایک علیحدہ گروپ کے پی میں اپنا علیحدہ سے کر رہے ہیں. وہ علیحدہ, دیکھیں میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ کچھ پارٹیاں بن جائیں گی, کچھ دھڑے بن جائیں گے, کچھ ٹولے بن جائیں گے, کچھ گروپس بن جائیں گے, لیکن وہ ایک پرویز خٹک کا گروپ بھی ایک اچھا گروپ ہوگا. عابد شیر علی صاحب, اس سیاست اس وقت ایک بہت ہی فلوئڈ سچویشن ہے. ابھی معلوم نہیں ہے کہ آپ کی جماعت بھی پاؤں جمانے کے پنجاب میں قابل ہوگی یا نہیں ہوگی. لوگ اس بات میں کنفیوژن کا شکار ہیں کہ الیکشنز ہوں گے تو الیکشنز کے اندر واضح اکثریت کس کو ملے گی. کیا آپ کے پاس کوئی تجزیہ ہے؟ ہمارے صاحب پہلے تو میں بھی آپ کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ بھی بند گلی سے نکل کر ایک اچھی جگہ پر آئے ہیں. علیم خان صاحب اور آپ کو اور ٹیم کو بڑی مبارک. دیکھیں ابھی بڑی اچھی باتیں کی ہیں میرے بھائی فیصل وارڈا صاحب نے, کہ جو معاملات جس نہج پر عمران خان لے کر گیا ہے, اور اختلاف ہمارے بھی رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ سے, بڑے واضح اختلافات رہے ہیں, لیکن اس نہج پہ نہیں لے کر گئے کہ آپ ان کے اوپر حملہ آور ہو جائیں. اپنے کارکنوں کو دیکھیں, نواز شریف صاحب کو جلا وطن کیا گیا, ان کے والد کی تدفین پر ان سے وہ بھی حق, ان کو ایک بیٹے کا باپ کی تدفین سے چھینا گیا, اور ان کی وائف کی ڈیتھ ہوئی جس طرح, پھر ایک مذاق اڑایا گیا. پھر ان کی والدہ کی وفات ہوئی تو وہ پھر بھی پاکستان تشریف نہ لا سکے. تو انہوں نے ان چیزوں کے باوجود, زیادتیوں کے باوجود ان کے خلاف عدالتوں سے فیصلے کروائے گئے, ججز سے فیصلے کروائے گئے. اب ارشد ملک صاحب جو مرحوم ہیں ان کی, اور ابھی بھی جو سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں ان کو لے کر, کبھی اس لیڈر نے یہ نہیں کہا کہ آپ ریاست کے اوپر چڑھ دوڑو, اگر مجھے گرفتار کیا جائے تو آپ ان کی تہس نہس کر دو, لیکن ووٹ کے ساتھ ووٹ آؤٹ کیا اور اللہ تعالیٰ نے اقتدار دیا نواز شریف کو, تیسری مرتبہ دیا. پھر معاملات ہوئے, پھر ان کو ایک جلا وطنی کاٹنی پڑی. لیکن یہ جو معاملات ہیں ندیم ملک صاحب, وہ ان کو اللہ نے جیسے بھی موقع دیا. نواز شریف اس وقت پاکستان آنے کی تیاری پکڑ رہے ہیں. ہماری دعا یہ ہے کہ اگست کے اینڈ یا ستمبر میں ان کی واپسی ہو سکتی ہے پاکستان. جی میں بتا رہا ہوں, دیکھیں اس پہ ذرا روشنی ڈالیں نا جی, بریکنگ خبر چلائیں. وہ آ رہے ہیں انشاءاللہ اگست میں آئیں گے میاں نواز. اگست کے اینڈ میں بالکل پہلے آ سکتے ہیں, اگست سے پہلے بھی آ سکتے ہیں. اگست اینڈ کا اگست کے اندر وہ آپ کے جو پرچم کشائی کا موسم ہوتا ہے نا, تو پھر انشاءاللہ تعالی وہ اپنے وطن آئیں گے 14 اگست سے پہلے. دیکھیں آپ کی پارٹی کے جو سینئر لوگ ہیں ان کا خیال یہ ہے کہ وہ تیاری پکڑ رہے ہیں. 14 اگست کو بھی آ سکتے ہیں, 14 اگست کو موسٹ پروبیبلی ہو سکتا ہے وہ یہاں ہوں. وہ پاکستان کا جشن ہم آپ میں مل بیٹھ کے منائے, لیکن ووٹ آؤٹ کیا عوام کی طاقت سے کیا نواز شریف نے, ان کو نکالا گیا. نواز شریف کی واپسی کے اوپر کیا وہ جیل جائیں گے یا اس کی پروٹیکٹیو بیل اپلائی جیل جائیں؟ انہوں نے کیا کیا جی, جیل تو عمران خان کو جانا چاہیے تھا جس نے وہ جس کے کیسز ہیں اوپن اینڈ شٹ کیسز. لیکن کیسز کا معاملہ تو عدالت سے طے ہونا ہے. تو عدالت طے کرے نا جی. عدالت پہلے جن ججز نے ہم سے زیادتی کی مانگے نواز شریف. حفاظتی ضمانت مانگیں گے یا پہلے میاں جیل جائیں گے؟ کس چیز کی حفاظتی ضمانت مانگے؟ ابھی تو دیکھیں وہ باہر گئے ہوئے آ کے جیل جانا ہے. وہ دیکھیں
پہلے بھی آئے تھے, انہوں نے کوئی اپنی حفاظتی ضمانت نہیں کروائی تھی عمران خان کی طرح. پھر جیل جانا پڑے. عرض سننے میری, ایک لیگل پروسیس ہے. عرض سننے, مجھے بتائیں نواز شریف یا مریم نواز شریف صاحبہ نے کیا اپنی حفاظتی ضمانت کروائی تھی جب وہ لاہور کے ایئرپورٹ پر دونوں لینڈ کیے؟ اور نہیں, کوئی نہیں. مالک صاحب وہ آئے, ان دونوں کو باپ بیٹی کو علیحدہ جس طریقے سے ان کو لے کر جایا گیا, ایک 3 ٹائم الیکٹڈ پرائم منسٹر کو اور اس کی بیٹی کو, وہ بڑا تضحیک اویز گرفتار ہو گئے تھے نا جی. تو ابھی بھی اگر حفاظتی ضمانت نہیں جرم کیا تھا کہ بیٹے سے تنخواہ نہیں لی, یہ جرم تھا. ابھی کنوکشن ہوئی ہے. ملک صاحب کیا پسند کریں یا نا پسند کریں, سن لیں, نواز شریف کا یہ جرم تھا کہ بیٹے سے تنخواہ نہیں لی. یہاں سے تو پوری چیزیں ہڑپ کر گئی, ان کو کچھ نہیں کہا, اور بیٹے سے نا تنخواہ لینے پر آپ اس کو لائف ٹائم کے لیے ڈسکوالیفائی کر دیتے. سر یہ سوال ہے جس کا میں آپ سے جواب چاہتا ہوں. نواز شریف 14 اگست کو, آئی ہوپ کہ وہ یہاں اسلام آباد میں ہوں, انشاءاللہ تعالیٰ ہوں, 14 اگست کو ہوں گے اسلام آباد. اس سے پہلے آپ کو ان کی یا تو حفاظتی ضمانت کروانی ہے یا عدالت میں ان کے کیس کو ری اوپن کروا کے ہیئرنگ کروانی ہے, کیونکہ وہ جیل سے باہر گئے تھے علاج کروانے. میاں نواز شریف جیل سے نہیں ڈرتا, نہ وہ جیل سے گھبراتا, تو پھر جیل نہ اس کی بیٹی گھبراتی ہے, نہ وہ گھبراتے ہیں. جو بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں سرخرو کیا, انشاءاللہ آئندہ بھی اللہ تعالیٰ نواز شریف کو سرخرو کرے. فیصل واڈا صاحب آپ کی کیا توقعات ہے, نواز شریف واپس جیل میں یا حفاظتی ضمانت؟ دیکھیں ندیم ملک صاحب, انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ عابد شیر علی صاحب کے ساتھ ہمارا بڑا سیاسی اختلاف رہا ہے, اور کیونکہ اب تحریک انصاف نے اتنا بڑا اور غلط کام کر بیٹھی ہے وہ شہداء کے ساتھ, اور جو آرمی ہاؤسز میں جو اٹیک کیا اور جو زبان استعمال کی گئی, کہ اب آپ کو پی ڈی ایم کی بھیانک پارٹیاں بھی اس سے بہتر نظر آنے لگ گئی. یہ ایک انفارچونیٹ سین ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں. اب جب تحریک انصاف آئی تھی تو بہت وائبرنٹ پارٹی تھی, الگ نظر آتی تھی. آج وہ کام کر کے ہم بدترین پارٹی. بات چیزیں تو پاگل پن ہے نا. کرنل شیر خان کی یادگار کے ساتھ جو کچھ کیا کام ہے, مطلب گھٹیا کام ہے, میرے تو عقل سے بالا ہے. اور ویسے بھی دیکھیں قبر کی سیاست, کفن کی سیاست, بے حرمتی کرنا, یہ سوسائٹی کو آپ اس جگہ پہ دھکیل رہے ہیں جہاں جانور اور انسان کا فرق نہیں رہے گا. تو یہ تو کسی صورت میں بھی ایکسیپٹیبل نہیں ہے, نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ دیکھیں وہ آئیں گے, بالکل ان کا ولی موسم بن گیا ہے, باہر آ گئی ان کے لیے, نواز شریف کے لیے باہر آ گیا. بالکل آ گئی ان کے لیے. ایک موقع ہے, وہ آئیں گے, جو جیل جائیں گے وہ تھوڑے دن کے لیے, وہاں سے بیل کریں گے, واپس باہر آ جائیں گے. یہ تو جو نئی امینڈمنٹ ہے اس کے مطابق 5 ایئرس کی ڈسکوالیفیکیشن ہے. اس کا مطلب ہے کہ وہ دوبارہ اس قابل ہوں گے کہ وہ اسمبلی کا کے الیکشن کانٹیسٹ کر لیں گے. بالکل ایسے. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں ندیم ملک صاحب, وہ ان کی پارٹی کو آگے دوبارہ لیڈ کر رہے ہوں گے, کیونکہ پہلے تو ایک شرط یہ بھی تھی کہ ایک ڈسکوالیفائڈ شخص پارٹی کا ہیڈ بھی نہیں ہو سکتا, تو اپنی پارٹی کو بھی لیڈ کر رہے ہیں. لیکن ندیم صاحب میں زیادہ ویری انٹرسٹنگ سچویشن, میں زیادہ ڈیپ انالیسس تو نہیں دوں گا, لیکن کیونکہ میں سسٹم کا وکٹم بھی رہا ہوں, اور میں نے بھی ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب کا انصاف اپنے ساتھ ہوتے ہوئے دیکھا ہے. وہ اللہ کی مہربانی ہے کہ سپریم کورٹ میں جا کے مجھے انصاف مل گیا, اور جو تینوں چیف جسٹس صاحب سمیت نے بڑا جو ایک بہت باری کا ثبوت تھا, انہوں نے میڈیا کے ساتھ بھی کھیلا. باقی تو جتنے بھی مجھ پہ ڈیسیژنز آئے وہ میڈیا کی ہائی لائٹس اور ہیڈ لائنز بننے کے لیے جن کو جو شوق تھا وہ بیچارے کرتے رہے. اگر سپریم کورٹ کے چیف جسٹس اٹھاتے ہیں اور نواز شریف کی ڈسکوالیفیکیشن کے حوالے سے یہ جو امینڈمنٹ ہے, اس کا جے کے ٹی اور نواز شریف 2 بڑے بینیفٹ ہیں. اٹھا کے پرے پھینک دی سپریم کورٹ کے, نہیں امینڈمنٹ ٹھیک نہیں ہے. بالکل دیکھیں, سپریم کورٹ بری بھی کر سکتی, سپریم کورٹ اٹھا کے ہی پھینک سکتی, سپریم کورٹ جیل میں بھی ڈال سکتی, سپریم کورٹ آزاد بھی کر سکتی ہے. سپریم کورٹ کے ججز کے بارے میں آپ کو ایک بڑی کلیئرٹی سے بات بتاؤں کہ آئی وڈ سے کہ سپریم کورٹ کے ججز جو ہیں وہ بڑے, ان کو اللہ تعالیٰ نے منصب اس لیے دیا ہے کہ وہ اس منصب کو وہ لے کے چلیں. اس میں ہماری باعث ہو سکتی ہے کہ کوئی کسی کو پسند کرتا ہے, کوئی کسی, بٹ بائی اینڈ لارج وہ ایسے لوگ نہیں ہیں جو بالکل اندھیر نگری کے ساتھ کام کر رہے ہیں. جو 63A کا فیصلہ تھا نا, وہ اندھیر نگری والا فیصلہ تھا, وہ درست فیصلہ نہیں تھا. سپریم کورٹ نے وہاں وہ کام کیا جو قومی اسمبلی یا پارلیمان کو کرنا چاہیے تھا. انہوں نے ایک آئین کی نئی تشریح دے دی, یہ سپریم کورٹ نہیں کر سکتی. دیکھیں 184(3) کے نیچے اپیل کا حق ملنا یہ انصاف کے تقاضوں کے مطابق ہے. وہ آج اس پہ بیٹھے ہوئے, ابھی فیصلہ نہیں آیا. میں آپ کو ایک چیز بتا سکتا ہوں کہ جہانگیر ترین صاحب کو تو بیلنسنگ ایکٹ کے تحت ڈسکوالیفائی کیا تھا. اس لیے کیا گیا تھا کہ نواز شریف ہو چکا تھا, عمران کیا نہیں تھا جا سکتا, تو جہانگیر ترین کو ڈسکوالیفائی کرتے ہیں. یہ ظلم ہے, یہ جہانگیر ترین خود بھی یہی کہتے ہیں. نہیں, یہ بات فیکٹ ہے. ترین صاحب جو ہیں وہ بیلنسنگ ایکٹ کے تحت ڈسکوالیفائی ہوئے, تو ان کی ڈسکوالیفیکیشن بنتی نہیں تھی. لیکن لا از لا نا, دیکھیں جی سپریم کورٹ کر چکی ہے. یہاں تو دیکھیں ندیم علی کا یو پلے ود دا لا ود ان دا لا, یہ تو کہانی آپ کے پاس ملک کے اندر ہے. جو آج آپ, میں تو حیران ہوتا ہوں, میں ابھی آپٹکس دیکھ رہا تھا ٹی وی کے اوپر 2-4 دن سے, میں بڑا پریشان بھی ہوا, بہت سے باہر بھی تھا. یعنی کہ جن کے اپنے فریم ٹیڑھے ہیں لائف کے اندر, زندگی کے اندر,
وہ ملک کا فریم سیدھا کرنے آ رہے ہیں. آپ سندھ شروع کریں, آپ پنجاب میں, جنوب پنجاب میں چلے جائیں, فیڈرل میں چلے جائیں, کوئی بیٹھ نہیں سک رہا, کوئی کھڑا نہیں ہو پا رہا, کوئی چل نہیں پا رہا, کوئی ہاتھ پکڑ کے چل رہا ہے, کوئی آنکھ سے آئی فون نہیں کھول پا رہا, عمر دراز ہو گئے, بوسیدہ ہو گیا. پھر وہ پاکستان کی قسمت بدلیں گے؟ یہ کیسے لوگ ہیں, یہ کیسی قوم ہے ہم؟ آپ مجھے بتائیں, اگر میرا والد کامیاب آدمی تھا 30 سال 40 سال پہلے, ٹھیک ہے, تو کیا آپ یہ کہیں گے میرا والد آج کے دن بھی ویسی پرفارمنس دے گا؟ اگر میں اپنی میٹرک کے کلاس میں بہت تیز بھاگتا تھا تو کیا آج میں 30 سال بعد اتنے تیز بھاگ سکتا ہوں؟ نہیں. تو ہر آدمی شیلف لائف ہے, یہاں تو ایکسپائری کے بعد بھی ایکسپائری ہوگی, اس کے بعد بھی ایکسپائری ہوگی ہے. اب دونوں جگہ دونوں پارٹیوں میں کیا چل رہا ہے, ڈیڈی مجھے پرائم منسٹر بنا دیں, ڈیڈی مجھے پرائم منسٹر بنا دیں. کسی کا کھاتا تھوڑی. تو فیصل بوڈا صاحب, تو آپ نے کہا نا شیلف لائف, تو شیلف لائف تو پھر یہ ہمارے لیڈر سارے 70 سال والے ہیں, پھر تو ان کی ختم ہو گئی. مقبول نواز شریف بیٹھ نہیں پا رہے, کھڑے نہیں ہو پا رہے, چل نہیں پا رہے, کوئی شکاری ہے, لیڈر کون ہے, کوئی باری ہے, کوئی باری ہے, اتنے بڑے بڑے نعرے. کون آئے گا بھائی؟ یہ نواز شریف کو چند سال سے اپنے دل کا علاج کروا رہے ہیں, 22 کروڑ لوگوں میں ٹریول نہیں کر سکے. 22 کروڑ لوگوں میں پچھلے 35 سال میں صرف یہی آدمی رہ گئے. بتائیے آپ مجھے, آپ ندیم مرزا ایک بات کا جواب دے دیں, میری ریکویسٹ آپ سے ہے, آپ ایک بڑے ایماندار اینکر ہیں سر. عابد شیر علی صاحب جب 20 سال پہلے بھاگتے تھے, کیا وہ 20 سال بعد بھی اس سپیڈ میں بھاگ سکتے ہیں؟ اگر میں چیمپئن تھا گاڑی کی ریس کا, گولڈ میڈل میں نے لیا تھا 50 سال پہلے, تو میں آج بھی وہ گاڑی چلا سکتا. میرے والد آج کی 2022 کی گاڑی اس لیے نہیں چلا سکتے کہ اس کی ٹیکنالوجی چینج ہو گئی. عابد شیر علی صاحب دیکھیں جی, اب وہاں عابد صاحب وہاں دیکھیں ہوا کیا. میں آپ نے دیکھا ایک آدمی آیا معذرت, انہوں نے چلتے چلتے ان کے پیچھے نعرے چل رہے تھے, انہوں نے ہاتھ پکڑ لیا. دوسرے ہے وہ کرسی پہ نہیں بیٹھ پائے. تیسرے ہے وہ آنکھ نہیں کھول پا رہے. میں برائی نہیں کر رہا, ہر چیز ایکسپائری ہو چکی ہے. تو ان کو کہہ رہا ہوں کہ میرے والد صاحب میرے مینٹور ہیں, اور میاں نواز شریف صاحب میرے آئیڈیل ہیں, اور اللہ نے ان کو صحت دی ہے. پتہ نہیں اب یہ کن کو کہہ رہے ہیں کہ کوئی ایسے پڑھتے ہیں, یہ مجھے نہیں پتا. دیکھیں نواز شریف صاحب صاحب کہہ رہے ہیں 2-3 سال سے علاج کروا رہے ہیں, پاکستان آ نہیں سکتے, صحت مند ہیں, بالکل فٹ ہیں. تو اور آپ ان کو بھرپور پورے پاکستان میں جلسے کرتے دیکھیں گے. پوری وہ 3 سال سے وہاں کیا کر رہے تھے لندن, پاکستان کیوں نہیں چاہ رہے؟ دیکھیں ملک صاحب, ہر بندہ اپنی چال چلتا ہے, اور میں نے میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ میں نے میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ ایک کمرے میں 3 سال گزارے ہیں. مجھے پتا ہے کہ وہ ملک کے لیے کیا سوچتا ہے انسان, اور وہ ملک کے لیے کیا تکلیف رکھتے ہیں, اور وہ ملک کو کس جگہ پہ پہنچانا چاہتے ہیں. میاں نواز شریف صاحب کو کوئی وزیر اعظم بننے کا, اللہ تعالیٰ نے ان کو 2 مرتبہ چیف منسٹر بنایا, 3 مرتبہ وزیر اعظم بنایا. ان کے بھائی کو بھی اللہ تعالیٰ نے 3 مرتبہ چیف منسٹر بنایا, اب وزیر اعظم بنا دیا. تو اس خاندان نے ڈیلیور کیا پاکستان کے لیے. آپ یہ دیکھیں, پاکستان سے باہر لندن جانا کیا نواز شریف کی پولیٹیکل موو تھی؟ کیا نواز شریف کو ججز سے ڈسکوالیفائی کرانا یہ پولیٹیکل موو تھی؟ جو کیا نواز شریف کے ساتھ ناانصافی کرنا یہ پولیٹیکل موو تھی؟ کیا نواز شریف کو الیکشن میں حصہ نہ لینے دینا یہ پولیٹیکل موو تھی؟ آپ دیکھیں کہ اس شخص کے ساتھ کتنا ظلم اور زیادتی ہوئی ہے. ملک صاحب اس چیز کو آپ اگنور نہیں کر سکتے. وہ اپنی والدہ کے جنازے پہ نہیں آتا, وہ اپنے باپ کے جنازے پہ نہیں آتا, وہ اپنی بیگم کے جو جن سے زندگی میں سب سے زیادہ ان کو پیار محبت تھی, وہ اس چیز کو نہیں بھول سکتے, ابھی بھی نہیں بھولتے. ہمارے ساتھ بھی ایک بند کمرے میں وہ جیل میں ذکر کرتے ہیں کہ وہ جب جیلر سے ریکویسٹ کر رہے تھے کہ یار میری ایک مرتبہ بات کرتے تھے, زمین ہل جاتی ہے اس چیزوں سے. ملک صاحب وہ بھی انسان ہے. دیکھیں نواز شریف کی جب نااہلی ہوئی تھی, یہ اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کا فائدہ تھا اور فیصلہ تھا. اور ان کا فیصلہ یہ کیوں تھا؟ فیصلہ اس لیے تھا کہ انہوں نے نواز کو اور پی پی کو آؤٹ کر کے ایک نئی سیاسی جماعت کو اقتدار دینا تھا جس کا نام تھا پاکستان تحریک انصاف. پاکستان کا ساروں کا نقصان ہوا ہے. جب بھی آپ نے نواز شریف کو اسٹیبلشمنٹ کا فیصلہ تھا, جب بھی ملک صاحب آپ نے مور اس کے اوپر آپ کے دھیانے لگائی, جب بھی آپ نے نواز شریف کے ساتھ زیادتی کی تو پاکستان کے ساتھ زیادتی ہوئی. ہر بندے کی دیکھیں, میں نے آپ کو کہا ہے کہ جس طرح زیادتی کا ایک واقعہ نہیں, ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی پہ چڑھا دیا گیا تھا. ہم نے کئی ایسے تجربات کیے ہیں جس سے معافی مانگنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے. ذوالفقار علی بھٹو کا نام نہیں ختم کر پائے. ذوالفقار علی بھٹو کے نام پر آج بھی پیپلز پارٹی کو ووٹ ملتے ہیں. یہ بے نظیر جو بھی وہ سب اس کی کمائی کھاتے رہے. میں اپنے والد صاحب کی کمائی کھا رہا ہوں, نواز شریف کی کمائی ہم سب کھا رہے ہیں. وہ ایک ہمارے آئیڈیل ہے. تو کیا یہ موقع نہیں ہے کہ ہم یہ فیصلہ کریں کہ بھٹو کو جس طریقے سے پھانسی چڑھائی, جس طریقے سے نواز شریف کو نااہل کروایا, عمران خان کے ساتھ وہ سلوک نہ کریں؟
شفافیت، ٹرانسپیرنسی، دیکھیں، یہ تقاضا ہے. القادر ٹرسٹ کی زمین کا اس میں القادر ٹرسٹ کی زمین میں کیا بریک پروڈیوسر صاحب کہہ رہے ہیں بریک لے لیں، بریک سے واپسی پر القادر کا بھی پوچھ لیتے ہیں. دیکھیں میرا ایک القادر ٹرسٹ سے شروع کرنے مجھے کوئی اطلاع میں بڑا کلیئرٹی اس معاملے میں رکھتا ہوں کہ ریاض ملک کی زمینوں اور اس کے پیسے کے ساتھ روحانیت کہیں نہیں پیدا ہو سکتی. سارے نام یہ جس لیں آپ بھی نام ریاض ملک ہے والے لیں کیوں نہیں لیتے؟ تو ریاض ملک کے پیسے سے روحانیت نہیں پیدا ہو سکتی. پکڑے ریاض ملک، لیکن آپ سارے بینیفیشری ہیں سر. میں کوئی بینیفیشری، ہر سیاسی جماعت بینیفیشری میں ہے. کوئی بینیفیشری، کوئی پاکستان میں بندہ ڈھونڈنا پڑے گا اس کا بینیفیشری نہ ہو. اپنے والد اور نواز شریف کا بینیفیشری ہوں میں. بریک لے لیں، بریک لے لیں، ہمارے ساتھ رہیے گا. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. نواز شریف کی ڈسکوالیفیکیشن اکاؤنٹ ریسیویبل کی بنیاد کے اوپر ہوئی تھی، اور جتنا ہم لوگوں نے اس کے اوپر تحقیق کی تھی یہ اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کا ایک فیصلہ تھا کہ نواز کو سیاست سے آؤٹ کرنا ہے. اس وقت کی جو جوڈیشری تھی وہ اس کا انفارچونیٹلی حصہ بنی اس عمل کا. جج ارشد ملک نے جو بعد میں فیصلے کیے، جج ارشد ملک کی کہانی بھی بذات خود اتنی پیچیدہ اور کمپلیکیٹڈ ہے کہ اس کے اوپر ہم کئی پروگرام کر سکتے ہیں. اس کی ایک کمپرومائز ویڈیو تھی 30 سال پرانی، جب کسی زمانے میں وہ ملتان میں پوسٹڈ تھے. اس ویڈیو تک رسائی کچھ اسٹیبلشمنٹ کے لوگوں تھی، کچھ نواز شریف کے بیٹوں کو تھی. پہلے اسٹیبلشمنٹ کے لوگوں نے اس کو اس ویڈیو پہ بلیک میل کرنے کی کوشش کی، پھر نواز شریف کے برخورداروں نے اسی ویڈیو کو بنیاد بنا کے اس کو بلیک میل کرنے کی کوشش کی. جن لوگوں نے جج ارشد ملک کی تعیناتی کروائی تھی اس معاملے میں، ان کو یقین تھا کہ وہ نواز شریف کو بیل آؤٹ کرے گا، کیونکہ وہ نون لیگیے تھے اور انہی کی کوشش سے اس کی تعیناتی ہوئی تھی. اخیر میں اسٹیبلشمنٹ تگڑی پارٹی تھی، وہ پرویل کر گئی. لیکن ملک کا ہم نے اس تمام چکر میں بیڑا غرق کر دیا. پاناما پیپر ایک انویسٹیگیشن کے لیے بہت بڑا رائپ کیس تھا. جن اپارٹمنٹس کا کیس تھا، نواز شریف ابھی بھی اسی میں رہتے ہیں، وہ انہی کے پاس ہیں. اس کا جواب ابھی تک آیا نہیں ہے. لیکن ڈسکوالیفیکیشن اکاؤنٹ ریسیویبل پہ ہوئی تھی، اور اس سے زیادہ کمزور اور نامناسب کیس ہو نہیں تھا سکتا کہ 10,000 اکاؤنٹ ریسیویبل ہے، اس کو صادق اور امین نہیں رہا، تاحیات نااہل کر دو. یہ وہ معاملہ ہے جس نے سیاست کا بیڑا غرق پاکستان میں کیا، اور آج ہم ایک ایسی جگہ پہ کھڑے ہیں کہ یہی معلوم نہیں ہے کہ کل آئے گا کون. کوئی بھی پارٹی آ سکتی ہے، کسی کے پاس سادہ اکثریت موسٹ لائکلی ہو سکتا ہے نہ ہو. فیصل واڈا صاحب، اس سے بڑا میس ہو سکتا ہے. بڑی جماعتیں کھڑی ہیں، لیکن یہ 50% بھی کسی کو یقین نہیں ہے کہ کسی ایک کے پاس سادہ اکثریت ہوگی. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. آؤٹ آف کوسچن. آؤٹ آف کوسچن. یہ تو دیکھ، میں تو ہمیشہ سے کہتا ہوں کہ یہ چارٹ کی مکس پلیٹ بنے گی، اور اس میں مکس پلیٹ میں سبھی کو کچھ نہ کچھ ملے گا، اور اللہ کرے کہ وہ بھی خیر خیریت سے ہو جائے. لیکن اگر آپ یہ کہ اکثریت کسی کو 0.1% سے بھی زیادہ ملے گی کسی ایک پارٹی کو، تو ناممکن ہے. الیکشن ہوں گے انشاءاللہ. ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے کہ اکانومی اس سے پہلے کولیپس نہ کر جائے. ہم کولیپس تو کیے ہوئے ہیں، لیکن سیل تھرو کر جائیں، مڈل تھرو کر جائیں، گھسٹتے الیکشن تک پہنچ جائیں اور ایک سٹیبل سیٹ اپ آ جائے. لیکن ندیم ملک صاحب، میں آپ کو بتاؤں پرابلم کیا. ابھی آپ پی ڈی ایم کی بیان بازیاں سن رہے ہیں. پیپلز پارٹی نے ابھی سے اپنے آپ کو ڈس انگیج کرنا شروع کیا. ابھی ڈرامہ پاکستانی قوم کریں گے، پاکستانی قوم ابھی ڈرامہ دیکھے گی کہ پہلے تو سب نے بھرپور مزے لیے پی ڈی ایم کے اندر، سب نے مزے لیے. وہ کہیں گے شہباز شریف اور ڈار نے ڈبویا، یہ پیپلز پارٹی نے پوزیشن لی. اب جو ہے وہ ایک دوسرے کی گریبان اور سخت بیانات شروع ہوں گے، کیونکہ الیکشن آ رہا ہے اور الیکشن میں سب ایک دوسرے کے خلاف کھڑے ہونا ہے. قوم کو اب ڈیسائیڈ یہ کرنا ہے، پاکستانی قوم کو، ان ووٹرز کو، کہ کیا آپ ان کا ڈرامہ ایکسیپٹ کرتے ہیں، نمبر ایک. نمبر دو، جو مین لیڈرشپ ہے پاکستان کی، جو ڈیموکریٹک لیڈرشپ جس کو آپ کہتے ہیں، ان سے پوچھا. دیکھیں ملک صاحب، یہ فون نہ آنکھ سے کھلتا ہے، ٹھیک ہے، ہم سب کے پاس یہ فون. جو پاکستان کی آنکھ کھولنے آ رہے ہیں، پاکستان کا فریم سیدھا کرنے آ رہے ہیں، ان کے اپنے فریم اتنے ٹیڑھے ہو چکے ہیں کہ وہ آئی فون بھی نہیں کھول سکتے. کوئی بیٹھ نہیں سکتا، کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا، کوئی چل نہیں سکتا، کوئی دیکھ نہیں سکتا، کوئی سوچ نہیں سکتا، لیکن چلے وہی آ رہے ہیں. تو کیا ہم اس حد تک شیلف لائف جن کی ایکسپائر ہو چکی ہے، ان کو اس ملک کی بھاگ دوڑ پھر ایک دفعہ کس نے کرنی ہے یہ بھی تو بتا دیں. دیکھیں پاکستانی قوم نے ڈیسائیڈ کرنا ہے. ریجیکٹ کر دیں، ریجیکٹ کریں. کیوں نہیں ریجیکٹ کرتے؟ دیکھیں ندیم علی صاحب، دیکھیں 3 بڑی جماعتیں ہیں. ایک آئے گا نون لیگ، دوسرا پیپلز پارٹی، اور تیسرا ہے پاکستان تحریک انصاف. باقی چھوٹی جماعتیں، 3 بڑی جماعتیں ہیں. ان کا کیا بنے گا؟ دیکھیں جو 3 بڑی جماعتیں جن کو آپ کہہ رہے ہیں نا، ان کے بھی چھوٹے چھوٹے ٹکڑے بن گئے. ٹھیک ہے، پی ٹی آئی کے اندر سے تو ایک بہت بڑی استحکام پاکستان جماعت نکل چکی ہے. دیکھیں وہ الیکٹیبلز کا پورا گروپ ہے جو اس وقت علیحدہ کھڑا ہے. ندیم ملک صاحب، یہ ایک بڑا یہ میچ جو آنے والا ہے الیکشنز کا، یہ بڑا ایک آئی اوپنر بھی ہوگا. آپ کے خیال میں استحکام پاکستان ڈینٹ ڈالے گی پی ٹی آئی کو پنجاب میں؟
دیکھیے ندیم علی صاحب یہ تو قبل از وقت باتیں ہیں ساری. ابھی تو بہت ساری اور پارٹیاں بننی ہیں, بہت سارے گروپس بازار میں اور بننے ہیں, پارٹیاں بنی ہیں, بہت کچھ ہونا ہے. ابھی اگلے 45 دن کے اندر بہت کچھ ہونا ہے پاکستان کے اندر. ان کے اندر سے بھی دھڑے نکلیں گے, پیپلز پارٹی سے بھی دھڑے نکلیں گے, بہت کچھ ہوگا. ٹھیک ہے, ابھی تو دیکھیے ابھی دو ایشوز کیا ہیں. دو مین پارٹیز کے بچے جو ہیں وہ اپنے اپنے ڈیڈی کے پاس چلے گئے ہیں کہ ابو یہ جو کمپنی ہے پاکستان ہماری جائیداد ہے, اس میں سے ہمیں پرائم منسٹر بنا دیں. سادہ لفظوں میں اٹس مریم ورسز بلاول ناؤ. no زرداری question صاحب about it. پوری کوشش کر رہے ہیں بلاول کے لیے. میاں صاحب کی اولین خواہش مریم ہے. ان دونوں کا مستقبل کیا ہے؟ دونوں کا مستقبل یہ ہے کہ وہ اپنے باپ کے بچے ہی رہیں گے بس. پاکستان کے اندر ایم این اے ایم پی اے تو کوئی پرابلم نہیں ہے, کیونکہ ہمارے وہاں جگدی پشتی انفارچونیٹلی بد نصیبی ہے کہ وڈیرا شاہی ہے, لیکن اب تو وڈیرا شاہی بھی ختم ہو گئی نا. دیکھیں ندیم ملک صاحب, ایم این اے ایم پی اے ضرور لیکن بن سکتے ہیں. پارٹیز کے اندر ڈومینیٹنگ رول میں آپ ان کو نہیں دیکھتے؟ نہیں, کیونکہ دیکھیں وائبرنٹ ہو چکا ہے میڈیا, اور اس کی وجہ سے اب توڑ پھوڑ شروع آتی ہے. لیکن میں نے آپ کے شو پہ آگے کہا تھا خاکار عباسی صاحب کو, انہوں نے انکار کیا اگلے دن آگے, لیکن پھر بعد میں آپ نے وہی دیکھا جو میں نے آپ کو کہا تھا کہ وہ پارٹی سے ہر لگ ابھی جائیں گے. تو اور بھی زیادہ وہ ایک پوزیشن انہوں نے لے لیا. وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بیکار الیکشن ہوں گے, میں اس کا حصہ ہی نہیں بنوں گا. میں آپ کو یہ سمجھا رہا تھا صاحب, دیکھیں میرا عابد شیر علی صاحب, مریم ورسز بلاول. دیکھیں ملک صاحب, جو ابھی آپ نے اور واڈا صاحب نے فرمایا, مسلم لیگ نون سے تو 99 سے دڑے بنواتے آ رہے ہیں. پہلے چودھری شجاعت صاحب, چودھری برادران گئے, اور بھی بڑی لاٹ گئی مسلم لیگ نون سے. کاف لیگ پوری تھی نا, ان کے اندر سے کاف ابھی لیگ نہیں. چودھری نثار علی خان صاحب اور باقی بھی لوگ چلے گئے. پارٹی کا سٹرکچر ادھر ہی کھڑا ہے. پارٹی رن کرتی ہے نواز شریف کے نام سے. نواز شریف مائنس کر دیں گے, حال پھر آپ کو پتہ ہے کہ الیکشن میں کیا ہوتا ہے. تو پاکستان کے لوگوں نے نواز شریف صاحب کو, میں فیصل واڈا صاحب کی اس بات سے اختلاف کروں گا کہ پاکستان کی عوام نے ہی نواز شریف صاحب کو 3 مرتبہ موقع دیا, کسی کارکردگی کی بنیاد پر دیا. اللہ نے ان کو 85 میں چیف منسٹر بنایا, اور اسی وقت سے وہ پاکستان اور صوبے پنجاب کی خدمت کرتے آ رہے ہیں. جہاں تک دیکھیے 88 اور 90 میں یہ باتیں ذہن میں رکھیے گا. مریم نواز شریف ایک بہت بڑا فینومنا تھا پاکستان میں آئی جی آئی کا. نواز شریف اس راستے سے اوپر آئے ہوئے ہیں. مریم نواز شریف صاحبہ جیل گئی, انہوں نے تکالیف کاٹی, انہوں نے پولیٹیکلی جو بھی انہوں نے ایک قربانی تھی وہ پے کیا انہوں نے. تو وہ ایک پولیٹیکل لیڈرشپ, وہ نیچے سے اپنے آپ کو انہوں نے, عوام نے, لوگوں نے ان کو پسند کیا, ان کی پرسنالٹی, ان کی جو سیاست کا طریقہ. مولوی صاحب آپ اور میں لوگوں کے بیچ میں نہیں گھس سکتے. لیکن 9 اپریل 2022 کو جو پوزیشن مریم کی تھی وہ آج جون 2023 میں نہیں ہے. دیکھیں یہ آپ مانے یا نہ مانے, آپ نے حکومت لے کے اپنے پاؤں پہ خود مریم نواز شریف صاحبہ کو آپ انٹرویو کرتے بھی, آپ ان کو بھی جانتے ہیں, میں بھی بڑے اچھے, وہ ایک بہادر باپ کی بہادر بیٹی ہیں. میں جہاں سے بالکل یہ پولیٹیکلی امیچورٹی ہے, ہمیں میچورٹی کا ثبوت دینا چاہیے. ابھی اتنے دھکے کھا کے بھی ہم نے ایک دوسرے کو گالیاں دینی ہیں آ کے کہ پبلکلی آپ نے اپنے پرائم منسٹر سے گلوں کا اظہار کرنا ہے. لیکن بلاول نے پبلکلی پوزیشن لے لی ہے, وہ ساری چیزیں آپ کے گلے ڈالیں گے. ہمیں گلے نہیں ڈال سکتے. پرائم منسٹر آپ کا, فائنانس منسٹر آپ کا, آپ ذمہ دار ہیں. بتاؤ, میں نے لکھ کے آپ کو دے دی ہے. اس بار الیکشن میں نا آپ کو پارٹی پالیٹکس کے اندر زیادہ لوگ جیتتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے جتنے آزاد امیدوار جیتتے ہوئے نظر آئیں گے. اچھا, یہ آپ کے دستخط والا سنبھال لیتے ہیں ہم کا. سب سے زیادہ جو ہے واڈا صاحب نے, میرے بھائی ہیں, انہوں نے نوکریوں کا بھی اسی نوکری والی غلطی میں کر چکا ہوں. نوکری والی غلطی میں نے ضرور کی ہے, یہ میں مانتا ہوں. زوم کر کے دکھائیں جی. یہ کہہ رہے ہیں کہ زیادہ الیکشن جیتیں گے زیادہ, تو بریک لے لیں, بریک سے واپسی پہ پوچھتے ہیں اس کی سائنس ان سے. جی, پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. فیصل واڈا صاحب, لاسٹ سیگمنٹ ہے, کوئی وے فارورڈ کیا ہوگا؟ انتخابات وقت پہ ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ وقت پہ تو یہاں کوئی چیز پاکستان میں ہوتی نہیں ہے, پی آئی کی فلائٹ نہیں چلتی, تو یہ کیا ہوگا؟ اکتوبر نومبر میں آپ کو ہو جائیں گے الیکشن. لیکن اس بار جو ایکچولی میکینزم ہوگا الیکشنز کا, گورنمنٹ جو بھی بننے جائے گی اس میں آزاد امیدوار کا مین رول ہوگا, اور زیادہ تر سیٹیں آزاد ہی جیتیں گے. کہاں سے؟
کے پی کے ہے, بلوچستان ہے, جنوبی پنجاب ہے. کے پی کے اندر پی ٹی آئی تگڑی کھڑی ہے. آپ اس کا مطلب ہے کہ آپ پی ٹی آئی کو لٹا دیں گے تب تک کے پی دیکھیں آزاد اس بار ڈومینیٹ کریں گے, ڈومینیٹ تبھی کریں گے اگر کے پی جو ہے تب تک فلیٹ کر دیں گے. آپ دیکھ لیں گے انشاءاللہ. پھر تو پرویز خٹک کا پورا گروپ یا تو آزاد کھڑا ہوگا, ادروائز تو مجھے ایسی صورت نظر نہیں آتی. دیکھیں آپ کو بہت سارے لوگ جو ابھی پی ٹی آئی کے ساتھ جڑے ہوئے بھی نظر آ رہے ہیں, وہ بھی آپ کو میں نے کہا نا, عمران خان صاحب کے جو قریب, کپڑوں سے بھی زیادہ قریب لوگ ہیں پارٹی سے ہٹ کے بھی, وہ بھی اس سال کے آخر میں آپ چھوڑ کے چلے جائیں گے. یہ جس طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں وہ اشارہ اچھا نہیں ہے. میں تو بتا سکتا ہوں, میں تو ان کو سمجھا سکتا ہوں, آپ کے توسط سے بتا سکتا ہوں, بول سکتا ہوں, دکھا سکتا ہوں. نہیں سنی انہیں پہلے بھی, آج بھی نہ سنیں, ان کی مرضی. ایک انہوں نے القادر ٹرسٹ کا نام لیا تھا, آپ لوگ تھے وہاں پہ جب یہ پہلے یہ بابر روان اور زلفی کے نام پہ زمین ٹرانسفر ہوئی تھی, اس کے بعد بشرا بی بی اور عمران خان اور فرح گوگی وہ اس کے اندر ڈائریکٹرز ندیم ملک صاحب دیکھیں, میں نے تو اس کے اندر اس وقت بھی خان صاحب کو ریکویسٹ کی تھی کہ نیب کا کیس بنے گا, نیب کا کیس بنے گا. میں نے کیبنٹ میں میں نے یہ بات کہی تھی. آپ کے علم میں تھا؟ میں نے کچن کیبنٹ میں کی تھی, میں نے آبجیکٹ سب سے پہلے کیا تھا, اور ابھی بھی جو میں ایویڈنس ریکارڈ کروا کے نیب کے اندر, ادھر بھی میں نے بہت ساری چیزیں بتایا نیب جو سچ تھا. کون کون لوگ سچ کیا, کون کون ملوث؟ سب ملوث ہیں اس کے اندر, جن کے نام ہیں سب ملوث ہیں. شہزاد اکبر کا کیا رول تھا؟ شہزاد اکبر ایک چھوٹا پون کو آپ لوگ بار بار ڈسکس کر لیتے ہیں, اس کے تو بہت سارے پلیئرز ہیں. یہ جو قادر ٹرسٹ کیس ہے, یہ اوپن اینڈ شٹ کیس ہے تحریک انصاف کے چیئرمین کے لیے, یہ اوپن اینڈ شٹ کیس ہے خاص کے لیے, یہ اوپن اینڈ شٹ کیس ہے باقی پونز کے لیے. باقی تو پونز ہیں نا, ان کو تم جھاڑ دیں جیسے کپڑے آپ جھاڑتے ہیں, ویسے جھاڑنے والے لوگوں کو تو امپورٹنس نہ دیں آپ. جو مین اس میں کلپریٹ ہے ان کو ہونا چاہیے. اور اگر آپ یہ کہیں کہ تحریک انصاف کے چیئرمین کو پوری ٹرانزیکشن نہیں پتا تھا تو غلط بات ہوگی. اب چیئرلی یہ دو کیس ہیں جس کا اکٹھے حساب ہونا ہے, جس میں جوڈیشری اپنا دامن بچا نہیں پائے گی. ایک جو بحریہ کی ڈیل سپریم کورٹ نے پلی بارگین کے تحت وہ 460 ارب کی ڈیل کی, لکھا ہوا ہے. ایک یہ 190 ملین پاؤنڈ جو برطانیہ سے آیا ہوا ہے. بچ ہی نہیں سکتا کوئی. جوڈیشری اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کے لوگ جن کو یہ خاص کہتے ہیں, میں کسی کا نام نہیں لیتا, اور اس وقت کی کیبنٹ کے 3-4 سینٹرل فگرز, یہ 5-6 ایسے لوگ ہیں جن کے بغیر یہ کیس مکمل نہیں ہوتا. لیکن اب اس میں ان کی طرف بھی کھرا جائے گا سر, ان کا کھرا سب کی طرف ہی جائے گا. اس لیے جائے گا کہ ہائیڈ پارک جو آپ نے بیچا نواز شریف صاحب کے بیٹے نے, حسن نے, وہ ایک ہی کمپنی 50 ملین پاؤنڈ کی بھائی, جو بھی آپ کہہ رہے ہیں دودھ کا دودھ پانی کا پانی کر لیتے ہیں. اس کے اوپر جو بھی معاملات ہیں اوپن ٹرائل ہونا چاہیے ملک صاحب. بالکل ٹھیک. کوئی ملک ریاض ہو, جابر شیرڈی ہو, پاکستان کے لوگوں کا پیسہ تھا, وہ پاکستان کی قوم کو, آپ ان کے وزراء وہ فواد کا بیان دیں جی, ایک بند لفافہ آیا, عمران نے کہا جی میرے پہ ٹرسٹ کریں, آپ اس کو تھرو کریں. کیبنٹ سے وہ جو بھی کیبنٹ کے ممبر تھے ملک صاحب, اب اتنا بڑا کرائم کیا اس کیبنٹ نے کمٹ, اب اس سے کیسے بچ سکتے ہیں؟ بالکل ٹھیک. این سی اے نے وہ پیسے بھیجے, گورنمنٹ آف پاکستان کو بھیجے, آپ نے وہ اٹھا کے ملک ریاض صاحب کو, جس کے بھی اکاؤنٹ میں ویسے ہی 10 سپریم کورٹ میں اس کا چلے گئے. پیرا 10 آپ کو ایگزیکٹلی بتا دیتا ہے کہ یہ پیسہ ایکس چکر کے اکاؤنٹ میں آنا ہے. اگر اس میں کوئی بےمانی نہیں بھی ہوتی تب بھی سب کے لیے پاکستانی ٹیکس پیئرز کا پیسہ تھا, لیکن حکومت پاکستان نے, لیکن جتنے بھی آج پاکستان کے لیڈر ہیں کیبنٹ جو بنے ہوئے وہ بھی پاکستان کا پیسہ کیبنٹ نے ایک ڈیل کے تحت وہ پیسہ جو تھا نا سپریم کورٹ کو اس اکاؤنٹ میں دے دیا. جہاں قصوروار کر سکتے ہیں, لیکن 3-4 جن کو بینیفٹ ملا ہے وہ ضرور آپ اس میں وہ بابا رحمتے کو بھی پکڑ کے لانا چاہیے, اس کیس میں نہیں چھوڑنا چاہیے. میں کہا ملک صاحب میں بھی شامل ہوں نا, نہیں چھوڑنا چاہیے. ایک مرتبہ قوم کو چہرے دکھائیں کہ یہ معاملات ہیں, یہ ہوا. آپ خواجہ آصف صاحب نے ان کی تقریر سنے, انہوں نے بھی ذکر کیا کہ ملک ریاض کو ڈر دے ہو تھی سارے, نام لو. سر آپ کی حکومت ڈرتی ہے سر جی, ایسی کیوں ڈرنا ہے سر؟ آپ کی آج حکومت بالکل نہیں ڈرتی سر جی, جو ڈرتا نا اوپر. عابد شیر علی صاحب, فیصل واڈا صاحب, آج کے پروگرام سے اتنا ہی اجازت دیجیے. اللہ حافظ.